لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دشمن شناسی کے عنوان سے آج تیسری مجلس اور 2 دن سے اسی آیت سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اور تمہیں بھی چاہیے کہ بس اس کے ساتھ دشمنی کرو. شیطان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اور آل محمد نے کیا طریقے ہم کو بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس ازلی دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے. کیونکہ دنیا کی سعادت اور آخرت کی نعمتوں کو، بلندی درجات کو گھٹانے والا یہی شیطان ہے کہ مومن کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ وہ حق اور حقیقت سے ہٹ جاتا ہے، اور جس کا ٹھکانہ جنت تھا وہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. تو شیطان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں جو گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دشمن سے کیسے بچنا ہے. لیکن شیطان کے حربے بہت سارے ہیں. قرآن نے بھی جگہ جگہ بیان کیا کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتا ہے. یعنی شیطان مومنین کو لڑواتا ہے. شیطان جو ہے فحش اور بدکاری کی طرف راغب کراتا ہے. نماز ترک کرانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی شیطان کے بہت سارے حربے ہیں. لیکن انسان اگر تقرب الہی کو حاصل کر لے تو شیطان، یعنی اگر خدا کے چھتری تلے آ جائے، سائے تلے آ جائے، تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جیسے کل سورہ نحل کی آیت نمبر 99 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ شیطان کبھی بھی اس کے اوپر مسلط نہیں ہوگا جو ایمان لائے گا اور اللہ پر توکل کرے گا.
تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کل بیان ہو گئی ہیں آج اس حوالے سے کہ شیطان جو ہے وہ انسان پر کب سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے. دیکھیں اگر دشمن کو ہمارے ویک پوائنٹس پتہ چل جائیں تو دشمن چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہو چاہے وہ ملک کا دشمن ہو وہ وہیں سے حملہ کرے گا. تو ہمارے اوپر شیطان کب زیادہ مسلط ہو جاتا ہے یا زیادہ چانس ہے کہ وہ ہم پہ مسلط ہو جائے جب انسان جو ہے نا بے صبرا ہو جائے, برداشت کی طاقت ختم ہو جائے. اب شیطان کے لیے بہت چانس ہے, یعنی وہ بڑا امیدوار ہے کہ اب میں اس کو بہکا سکتا ہوں, کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہے. کہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور ہماری سیرت کیا ہے. چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرمانے کہ ان اہل بیت نطیع اللہ عز و جل, کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. فیما نحبو, جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم اہل بیت جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَنَحْمَدُهُ فِيمَا نُكِرَهُ, اور جب پریشانی کے دن ہوتے ہیں, ناخوشگواری کے دن ہوتے ہیں تو ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی اہل بیت کی سیرت سے کتنی مختلف ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں, اور اگر حالات بدل جائیں, پریشانی کے دن آ جائیں تو ہم جو ہیں وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہمارا مزاج بالکل الٹا ہے. جب اللہ کی طرف سے نعمت فراوان ہوتی ہے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں ورنہ اقلیت تو الحمدللہ اچھے حالات میں بھی نماز پڑھتی ہے, خدا کو یاد کرتی ہے, پریشانی میں بھی یاد کرتی ہے. لیکن اکثر کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال کی طرف سے نعمت کی فراوانی ہوتی ہے اللہ کو یاد نہیں کریں گے. اچھا کاروبار چل رہا ہے, اچھا رہنے کا مکان دیا ہے, بہترین سواری دی ہے, ہر چیز اچھی دے رہا ہے, اللہ کو پلٹ کے یاد نہیں کریں گے. اگر آپ کو یہ میری بات پہ یقین نہ آ رہا ہو تو آپ جا کے کراچی کے پوش ایریے دیکھ لیجئے گا کہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. آپ ذرا ان کی گاڑیوں کو کبھی قریب سے گزرتے ہوئے دیکھیے کتے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. یعنی جو نجس العین ہے, جو جہاں پہ اگر وہ جانور وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, لیکن اللہ کی ناراضگی کو لیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تو فراوانی ہے نا, دولت کی ریل پیل ہے. اپنے آپ کو فرعون سمجھے کون خود ہے, یہ تو جو کچھ کیا میں نے خود کیا ہے. آج جو میرے پاس دولت ہے یہ میری محنت ہے, آج جو میرے پاس جو ترقی ہے یہ میرا اپنا ٹیلنٹ ہے. حالانکہ نہ تمہارا کوئی ٹیلنٹ ہے نہ تمہاری کوئی ترقی ہے. اگر خدا کی تو رحمت ہے کہ وہ اتنے برے اعمال کے باوجود بھی جو ہے تم پہ رحم کیا جا رہا ہے, تمہارے لیے جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ شاید پلٹ کے آ جائے. اللہ بہت آخر میں جا کے ناراض ہوتا ہے اور بدلہ لیتا ہے. ورنہ ہر دفعہ وہی کہتا ہے کہ چلو میرا بچہ ہے, میرا بچہ تو ہمارے منہ سے نکل گیا, چلو یہ میری مخلوق ہے معاف کر دیتا ہوں, جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں. بہت آخر میں جا کے جو ہے وہ ایک زوردار لگاتے ہیں, لیکن آخر وقت تک کوشش یہ کرتے ہیں کہ مان جائے. پیار کرتے ہیں, لاڈ اٹھاتے ہیں, ضد کر رہا ہوتا ہے اس کو ضد پوری کر دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائے ہماری بات مان لے. لیکن جب وہ نہیں مانتا کسی بھی طریقے سے تو پھر آخر میں ایک جھاپڑ رسیدی کر دیتے ہیں. تو اللہ بھی اپنے بندوں پہ اتنا کرم کرتا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے, لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھے دنوں میں تو پھر بھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, لیکن اگر دن پلٹ گئے اب وہ نماز بھی چھوٹ جائے گی, اب وہ زیارت بھی چھوٹ جائے گی, اور معاذ اللہ پہ ایسی شکایت کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ ان کو مقروض ہے. یہ 5 وقت کی جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. اس زیارت امام حسین پہ ہم چلے جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے امام حسین پہ اہل بیت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے, اب یہ اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ میری یہ پریشانی کو دور کریں. میرے گھر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے, کیوں, میں تو زیارت ہو کے آ گیا, میں نے خمس نکال دیا, میرا کاروبار خراب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر غلطی سے ہو گیا, جبکہ یہ اپنی ہی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی تقریر کے بیچ میں آئے گا کہ خدا کبھی کسی کو برا نہیں چاہتا, خدا کبھی کسی کے حالت کو خراب نہیں کرتا, مگر یہ کہ وہ خود کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے. تو اہل بیت کیا بتا رہے ہیں کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں, اور جب برے حالات ہو جائے
ہم خدا سے ناراض نہیں ہو جاتے, شکوہ نہیں کرتے ہیں, ہم ایسے حالات میں بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں آپ دیکھ لیں, کائنات میں کوئی اس وقت سن 61 ہجری میں امام حسین سے کوئی افضل تھا؟ پنجتن کا آخری رکن, شہادت کے بعد جب شہزادی زینب کربلا کے میدان سے گزری ہیں, 18 بھائی جس کے شہید کر دیے جائے, قتل کر دیے جائے, جس کے بھائی کو کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا جائے, حق ہے نا اس کو, اس بی بی کو حق ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرے, پروردگارہ تیرے نبی کا بیٹا ہے, پروردگارہ یہ تیری کنیز فاطمہ کا بیٹا ہے, اگر شہید ہونا تھا تو شہید کر دیتے, لیکن یہ سر کو تن سے جدا کر دیا, لباس چھین لیا گیا. لیکن بی بی نے ایک لمحہ بھی شکایت نہیں کی خدا سے, بلکہ جب کربلا کے میدان سے گزری تو اٹھایا ہے امام حسین کو دونوں ہاتھوں سے, سر بریدہ لاشیں کو اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں کہا کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان, پروردگارہ مجھ سے یہ قربانی کو قبول کر لے. یعنی اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی شہزادی نے شکوہ نہیں کیا. امام حسین جیسی شخصیت کو بھی ہاتھ میں اٹھا کے پروردگارہ اس قربانی کو قبول کر لے. یعنی اللہ کے مقابلے میں امام حسین, یہ ہے اہل بیت کا طریقہ کہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرو, جتنا اللہ کو یاد کرو گے, تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرو گے, اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگے, اور جتنا اللہ کے قریب جاؤ گے اتنی ہی پریشانیاں اور آئیں گی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل بیت کے قریب آ جاؤں, اللہ کا تقوی اختیار کروں, مجھ میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی, نہیں, اور زیادہ آئے گی. ہمارا طریقہ یہی ہے نا کہ دشمن شناسی کے عنوان سے تقریر کر رہے ہیں تو کسی انبیاء کا تذکرہ لے کے آتے ہیں. آج حضرت ایوب کا تذکرہ ہے کہ حضرت ایوب کے بارے میں جو گفتگو عام طور پہ ہوتی ہے بس ان کے صبر سے متعلق گفتگو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل اتنی خاص بیان نہیں کی جاتی کہ حضرت ایوب اتنے بڑے صابر ہیں کہ وہ مرثیوں میں آپ نے اکثر شعر سنا ہوگا کہ صبر ایوب کو شبیر ہلا دیتے تھے. یعنی شہادت امام حسین سے پہلے حضرت ایوب کا صبر مشہور تھا. اگر کسی کو کہا جائے نا کہ یہ صابر, تو کہا جاتا ہے یہ حضرت ایوب کی طرح ہے. لیکن کربلا میں جو امام حسین پہ پڑے تو شاعر کہتے ہیں کہ صبر ایوب کو شبیر ہلا دیتے تھے. یعنی ایوب کا صبر کیا تھا, امام حسین کے جا کے کربلا میں صبر دیکھو. تو حضرت ایوب اتنے خدا کے پسندیدہ بندے تھے کہ پروردگار عالم کہہ رہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, سورہ سواد آیت نمبر 44, کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی تعریف کر رہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے اپنے اس بندے کو صابر پایا. نِعْمَ الْعَبْدُ, کتنا اچھا بندہ ہے ہمارا یہ. آخر کیا کام کیا حضرت ایوب نے کہ پروردگار عالم قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہے, اور اتنے اچھے الفاظ میں, اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے انہیں صابر پایا. نِعْمَ الْعَبْدُ, اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے, اور اللہ جو ہے وہ حضرت ایوب کی تعریف کر رہا ہے کہ نِعْمَ الْعَبْدُ, کتنا اچھا بندہ ہے یہ. اِنَّهُ أَوَّابٌ, تو حضرت ایوب الحمدللہ خدا نے ان کو اتنی نعمت دی تھی, اتنی نعمت دی تھی, ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا. اب میں یہ واقعہ اور یہ آج حضرت ایوب کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی انسان مصائب میں مبتلا ہوتا ہے, پریشانی اس کو گھیرتی ہے, اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. چلتے چلتے کاروبار ایک دم سے ٹھپ ہو گیا, آئے مولانا کے بعد مولانا اتنا اچھا کاروبار چل رہا تھا, اتنا پروفٹ آ رہا تھا, ایک دم سے کاروبار میرا ٹھپ ہو گیا. اب جب تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے یا دوسروں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا اس نے اپنے والدین کو اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا. تو یہاں پہ جو یہ کاروبار ختم ہوا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. تم نے صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل دیا, تم نے اپنے والدین کو اذیت پہنچائی, بہترین رزق تم کو اللہ نے دیا تھا, لیکن تم پائی کے لیے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ترسا رہے تھے. یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ پروردگار عالم نے تمہارا رزق تنگ کر دیا. کچھ رشتے ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے ساتھ اگر آپ بدسلوکی کریں تو پروردگار عالم دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. ان میں سے ایک والدین ہیں. کئی دفعہ میں یہ بات یہاں بھی کہہ چکا ہوں, اس کے علاوہ جہاں مجلس پڑھتا ہوں تذکرہ جات کہتا ہوں کہ دنیا چاہیے, آخرت چاہیے,
والدین سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں. اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں حسد نہیں ہے. بھائی بھائی سے حسد کر لے گا اگر ترقی کر جائے, بہن بہن سے حسد کر لے گا اگر ترقی کر جائے, بھائی بہن سے حسد کر لے گا, دوست دوست سے حسد کر لے گا اگر وہ آپ سے آگے نکل گیا, سوائے والدین. یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر باپ چپراسی بھی ہو نا, بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو باپ کبھی حسد نہیں کرتا بلکہ فخر سے کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. یعنی وہ ہر ترقی پر اولاد کے خوش ہوتا ہے اور دعا دیتا ہے. یہ بوڑھے جو والدین ہو جاتے ہیں نا, یہ اگر چرپائی کے اوپر بھی بیٹھے ہیں, بیڈ کے اوپر بھی بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پاتے. ابھی ہمارے ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہوا, تقریباً جو ہے وہ 100 سال ہونے والے تھے, اچھی عمر پائی, مبارک عمر پائی. وہ ماشاءاللہ خود جو ہیں وہ 70 پلس ہے, لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. جب میں ان سے تعزیت کے لیے گیا تو میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا کہ آج آپ بڑے ہوئے ہیں, 70 پلس ہونے کے باوجود بھی جب تک ماں باپ زندہ ہے نا, تم سے اوپر کا طبقہ باقی ہے, تم ابھی بھی چھوٹے ہی ہو. یہ آج جو ماں کا سایہ ہوتا ہے نا, آج تم بڑے ہوئے ہو. میں نے کہا ان کو تسلیت کرتے میں نے یہی کہا, میں نے کہا کہ یہ جو نقصان, یہ جو غم ہوا ہے, اس کا کوئی مداوع ہے نہیں, لیکن جو آپ کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا, وہ یہ نقصان ہوا ہے کہ جو گھر سے نکلتے ہوئے دعا دیتی تھی, جو آپ کو سامنے بیٹھ کے دعا دیتی تھی, وہ دعا دینے والی چلی گئی. یعنی والدین, بچہ گھر سے نکل رہا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین کیا سوچ رہے ہیں, وہ آپ کو دلی دل میں زبان میں دعا دے رہے تھے, پروردگارہ خیریت سے جائے, خیریت سے آ جائے. تو کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نیکی کرو دنیا میں ملتا ہے, بدی کرو گے دنیا میں ملے گا. خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کبھی کبھی انسان دیندار بھی ہوتا ہے, متدین بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پریشانی آتی ہے. یہ پریشانی جو آتی ہے نا, یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تمہارے اندر تمہیں اور خدا سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہے نا سڑکوں کے اوپر کہ ہائی وے کے اوپر خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی وے کے سائیڈ والی سڑک پہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگی ہوتی ہیں کہ اگر انسان چلاتے ہوئے گاڑی سو جائے یا اس کی آنکھ لگ جائے اور گاڑی جو ہے وہ کچے کی طرف جانے لگے تو جیسے وہاں پہنچے تو ایک دم سے وائبریٹ کرنے لگتی ہے, چلاتے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں جھٹکے آ رہے گاڑی میں. اسی طرح بعض دفعہ دنیا کے مصائب اللہ اس لیے ڈالتا ہے مصائب تاکہ مومن جو آہستہ آہستہ خدا کی راہ سے دور ہو رہا تھا نا, ایک مطلب خدا جھٹکے لگاتا ہے کہ واپس پلٹ کے آ جاؤ میری طرف. یہ ہرڈل, یہ رکاوٹیں اسی لیے اللہ لگاتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ جو ہے خدا کی سے دور ہوتے جا رہے تھے. کبھی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے, کبھی رزق کا مسئلہ آ جاتا ہے, تاکہ تم کو جھنجھوڑ دیا جائے کہ بے خبر نہیں ہو جاؤ, تم آہستہ آہستہ خدا سے دور ہو رہے تھے. تو چاہے امتحان کی وجہ سے پریشانی آئے, چاہے درجات کو بلند کرنے کے لیے پریشانی آئے, اگر انسان ہر حال میں شکر پروردگار کرے گا تو چاہے عذاب کی صورت والی صورت ہو, چاہے انعام والی صورت, دونوں صورت میں درجہ بلند ہو جائے گا اور انسان کو مقام ملے گا. حضرت ایوب اللہ نے بہترین نعمتوں سے نوازا, ہر قسم کے حضرت ایوب کو نعمت دی ہوئی. شیطان اتنا حسد کرتا ہے, اتنا حسد کرتا ہے. حضرت آدم سے حسد کی وجہ سے تو زمین پہ جنت سے نکالا گیا, اور نکالنے کے بعد اتنی اس نے دشمنی کی کہ جو ہے وہ باپ کا بدلہ اولادوں سے لے رہا ہے. حسد ہے اس کو, کیونکہ آدم کو سجدہ نہیں کیا, جنت سے نکالا گیا. آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی وجہ سے کہ تو نے اسے مٹی سے خلق کیا, مجھے آگ سے خلق کیا, میں تو اس سے افضل ہوں, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. نکال دیا گیا. اب نکال دیا گیا تو سب کو بہکا رہا ہے. حضرت ایوب کو خدا کے مقرب بندے تھے, نبی خدا تھے, خدا بڑا پسند کرتا تھا. اللہ نے بڑی نعمتیں بھی دی ہوئی تھی ان کو, بہترین اولادیں, گھر, زراعت, مویشی, جو زمانے کی مال و دولت شمار دی, سب حضرت ایوب کو دی ہوئی تھی. شیطان ایک مرتبہ آیا اور خدا سے کہنے لگا کہ پروردگار, تو جو کہہ رہا ہے کہ تو جو بڑا پسند کرتا ہے حضرت ایوب کو کہ تیرا بڑا شاکر بندہ ہے, بڑا عبادت گزار بندہ ہے, اتنی نعمتیں تو جس کو دے گا وہی تیرے گن گائے گا. دنیا کا تو رواج یہی ہے نا, جو دیتا ہے اسی گن گائے جاتے ہیں. آج
پیسے اگر بند کر دیے جائیں تو کتنوں کے منہ بند ہو جائیں گے؟ پیسے دیے جا رہے ہیں اس لیے منہ بھی کھل رہے ہیں. پتا ہے کہ غلط ہے, پتا ہے کہ صحیح بات نہیں کر رہے, لیکن چونکہ پیسے پیچھے سے آ رہے ہیں یا کوئی اور سسٹم ہے, حمایت کی جا رہی ہے. یہی زمانہ پہلے بھی تھا, یہی زمانہ آج ہے, انسان تو وہی ہے. تو شیطان نے آ کے اللہ سے کہا کہ تو اتنی تعریف کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے ایوب کو, اتنی نعمتیں جسے دے گا وہی تو تیری تعریف کرے گا, وہی تیری عبادت کرے گا, ذرا نعمتیں چھین لے پھر دیکھتے کتنی عبادت کرتے. اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں, اگر کچھ بھی نعمت نہیں ہوگی تب بھی یہ میرا ایسا بندہ ہے جو میری عبادت کرے گا. شیطان نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے. یعنی شیطان اتنا جرت والا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یعنی اتنا ڈھیٹ ہے کہ اسے پروردگار عالم کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ جب اللہ اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو جاؤ میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں, جاؤ دنیاوی نعمتیں ان سے سلب کر لو. شیطان آیا, آہستہ آہستہ ان کے بچے مر گئے, ان کی ذریعہ معاش آہستہ آہستہ ختم ہو گئے, سب ختم ہو گیا. لیکن جتنی نعمتیں چھنتی جا رہی تھی ایوب کی عبادت اور بڑھتی جا رہی تھی, شکر پروردگار اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا. پروردگار نے کہا کہ دیکھا تم سے نہیں کہا تھا کیا ایوب ایسے نہیں کہ اگر نعمت چھن جائے گی تو ہمارا شکر چھوڑ دیں گے, عبادت چھوڑ دیں گے. شیطان ہے, کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری جنت ہے. پھر اللہ سے اس نے کہا کہ چلو گھر چلا گیا, اولاد چلی گئی, جوان اولاد بھی پیدا کر لیں گے, محنت کریں گے پھر وہ کر لیں گے, کیونکہ مویشی تو ان کے پاس ہے نا, یہ مویشی سے اتنا کاروبار کریں گے پھر سیٹ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا اگر ایسی بات ہے جاؤ مویشی مار دو ان کے. وہ زمین پہ آئے کہ جتنے مویشی تھے سب مار دیے. لیکن حضرت ایوب پھر عبادت ویسے بلکہ اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں کہا تھا نا کہ یہ میرا وہ بندہ نہیں کہ جو میری نعمتوں کی وجہ سے میرا شکر کر رہا ہے, یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اگر اسے کچھ بھی نہ دوں تب بھی یہ میری بارگاہ میں اسی طرح سجدہ کرے گا, ایسی عبادت کرے گا. شیطان نے کہا کہ پروردگار اتنا صحت مند جسم جو ان کو دیا ہوا ہے تو نعمت چھیننے تو کون سا نقصان ہوا. اور میں بھی اپنی مجلس میں یہی کہتا ہوں کہ ولایت علی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے نا یہ جسم ہے, سالم جسم. دولت, پیسہ, مال, حتیٰ اولاد یہ کوئی فائدہ مند نہیں اگر آپ کا جسم سالم نہیں. ایک جگہ میں اشرا پڑھنے کے لیے گیا کہ جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا اتنا پیسے والا تھا, اگر اس کی دولت کو بینک سے نکال کے نوٹوں کو آپ کے حسینیے میں رکھا جائے نا, امام بارگاہ میں رکھا جائے تو یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ جائے گا. اتنی گڈیوں کی تہ لگی ہوگی کہ دروازہ بھی بند نہیں ہوگا بلکہ اور بھی باہر چلی جائے گی, اتنا پیسے والا. لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا نا انسولین کا انجیکشن پہلے خود لگاتا تھا پھر کھانا کھاتا تھا. بتاؤ اس دولت کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی دولت جو ہے بینک میں بھری ہوئی ہے, کھانا صرف وہی کھا سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے. اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ اتنا تھک جاتے ہیں جب بستر پہ لیٹتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کب ہوئی. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, اگر نہ ہو 2 قدم انسان چل نہیں سکتا بغیر سہارے کے. یہ ٹانگ کتنی بڑی نعمت ہے, جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا ان سے جا کے پوچھو کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, ٹانگ کتنی بڑی نعمت ہے, عقل کتنی بڑی نعمت ہے, زبان کتنی بڑی نعمت ہے. خالی یہ سونگنے کی طاقت, باقی چیزیں تو چھوڑیں, یہ سونگنے کی طاقت کتنی بڑی نعمت ہے پتہ ہے آپ کو. اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے, گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا, انسان جل کے مر جاتا ہے کیونکہ اسمیل ہی نہیں آ رہی. یعنی کتنی نعمتیں پروردگار نے ہمارے جسم کے اندر دی ہم کو معلوم نہیں. شیطان آ کے اللہ سے یہی تو کہہ رہے ہیں پروردگار اولاد چلی گئی تو کیا وہ جوان ہے, یہ دوبارہ پیدا کر لیں گے. مال و مویشی چلا گیا, گھر چلا گیا تو کیا ہوا, صحت مند جسم میں محنت کریں گے دوبارہ مالدار ہو جائیں گے. ذرا ان کی صحت خراب کر کے دیکھ, پھر دیکھتے تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ تمہیں یہ بھی اختیار دیا, جاؤ جا کے یہ بھی امتحان کر کے دیکھ. شیطان آیا اور آ کے حضرت ایوب کو, جو آپ نے سنا ہے نا یہیں تک قصہ سنا جاتا ہے نا کہ حضرت ایوب بیمار ہوئے,
ایک چیز پڑھی جاتی ہے کہ جو ہمارے یہاں نہیں، یہ دوسرے مذاہب اور فرقوں کے اندر ہے، ہمارے فرقے میں نہیں، کہ حضرت ایوب اتنے بڑے ثابت تھے کہ ان کے جسم میں پھوڑے بن گئے، کیڑے پڑ گئے، وہ کیڑے گر جاتے تھے، وہ کیڑوں کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے تیرا رزق یہیں پہ اللہ نے رکھا ہے، تو یہ رزق کا اہل بیت کا عقیدہ یہ نہیں۔ اہل بیت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کبھی رسول اور نبی کو ایسی چیز مبتلا نہیں کرتا کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے، اس لیے کہ اگر نبی اور رسول نفرت کا باعث بن گئے تو ہدایت کا ذریعہ تو یہی ہے، جب لوگ اس کے پاس آئیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، اہل بیت کا عقیدہ ہی نہیں۔ آپ جا کے دوسروں کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جس میں کیڑے پڑ گئے وہ کیڑے اٹھا کے جو ہے وہ اگر گر جائے تو اٹھا کے زخموں پہ رکھ دیتے کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیمار ہوئے، لاغر ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ سارے علاقے کے لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا، جبکہ سب مانتے ہیں کہ یہ نبی خدا ہے۔ اور رہبان جو تھے، جو اس زمانے کے، یعنی آج کے مولانا کہتے ہیں، اس زمانے کے یعنی جو مولانا تھے کہ جو ان کے ہی فالوور تھے اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے تھے، لیکن اچھے وقت میں جو ہے نا سب ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شہرت بہت بری چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آج ہم مشہور ہیں، یہ جو تمہارے پیچھے مجمع چل رہا ہے نا، یہ اسی دن تک ہے جس دن تمہاری شہرت ہے۔ جس دن تمہاری شہرت ختم ہو جائے گی، سولجا بازار کی دودھ کی دکان پہ کھڑے ہوئے کوئی جھک کے سلام نہیں کرے گا۔ شہرت پہ بھروسہ نہیں کرو، بھروسہ کرو تو اہل بیت کی محبت پہ کرو۔ آج اگر مجھے عزت دی جاتی ہے کہ میں آتا ہوں تو لوگ میری چپل اٹھا کے سائڈ میں رکھتے ہیں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اہل بیت کا صدقہ ہے کہ لوگ مجھے احترام کریں، میری عزت کریں، تو اس سے سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی ویلیو کو پہچاننا چاہیے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ جو ان کے رہبان تھے نا وہ بھی ان سے دور ہو گئے، اور آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے ایوب، نہ جانے تم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یعنی نبی خدا کہہ رہے ہیں کہ کون سا گناہ ہوا ہے۔ حضرت ایوب نے کہا کہ میں نے کبھی خدا کی واجبات کو ترک نہیں کیا، میں نے کبھی بھی خدا کی جو ہے وہ حرام کام کو انجام نہیں دیا، میں اپنے دسترخوان پہ جب تک یتیم فقراء مسکین کو نہ بٹھاؤں میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ کیونکہ چھٹے امام سے بھی سوال کیا نا راوی نے، یہ جو حضرت ایوب کی یہ حالت ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے مولا نے کہا کہ اس کی وجہ کثرت شکر پروردگار تھا۔ راوی ایک مرتبہ حیران کو پوچھتا ہے کثرت شکر پروردگار سے ایسے مسائل مبتلا کیا؟ تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ ہاں، خدا جب کسی کے درجے کو اور بلند کرنا چاہتا ہے تو سخت ترین امتحان دیتا ہے تاکہ اس کے درجہ اور بڑھ جائے۔ تو شیطان نے امام حضرت ایوب کو بیمار کیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، دوست احباب محلے والے سب نے چھوڑ دیا۔ آخری وقت تک جو ان کا کسی نے ساتھ دیا تو وہ ان کی زوجہ تھی، حضرت یعقوب کی بیٹی لیا نام تھا ان کا، لیا ان کا نام تھا، وہ آخر وقت تک ان کا ساتھ دیتی تھی، اور کبھی ایک لہجے کے لیے جو ہے وہ تانا نہیں دیا کہ جیسے آج کل کی عورتیں تانا دیتی ہیں نا، ذرا سی شوہر کی نوکری تو چھوٹ جائے، قسمت پھوٹی تھی جو تمہارے ساتھ شادی ہوئی، ذرا سی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، مجھے فوراً طلاق دو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے اپنے شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ کی جنت کی خوشبو نہیں سونگی۔ دیکھیں ایک دفعہ طلاق لینا رائٹ بنتا ہے، شوہر اتنا بدتمیز ہے، نہ کمائی کا نہ کجائی کا ظلم کر رہا ہے، اب رائٹ بنتا ہے کہ عورت طلاق لے لے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کہ اپنے باپ کے گھر میں تھی تو اتنی عائشہ تھی، تمہارے گھر میں جب سے آئی تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، مجھے طلاق دو۔ آج کل مزاج یہی بنتا جا رہا ہے، طلاق کا ریشو ذرا آپ دیکھیں، اتنی بے وقوفیاں یہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ میرے پاس جب بھی کوئی طلاق کا کیس آتا ہے میں ہر دفعہ لڑکی کو یہی سمجھاتا ہوں، آج جو تم بہت شیرنی بنی ہوئی ہو نا، جب تک ماں باپ زندہ ہے نا تمہاری ویلیو ہے، جس دن ماں باپ دنیا سے گئے نا تمہیں یہ بھائی یہ بہن، یہ نہیں کہ محبت ختم ہو جائے گی، نہیں، زندگی میں گرفتاریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج بچے چھوٹے ہیں، کل بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوں گی، وہ سمجھانا یہ سمجھانا، یہ بیٹی کا مسئلہ وہ بیٹے کا مسئلہ۔ میں کہا نہ چاہتے ہوئے بھی تم خود بخود اگنور ہوتی چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا اس دن کیا کروں گی؟
اس دن قبر سے ابا اٹھ کے آئیں گے یا اماں اٹھ کے آئیں گے تمہارا ساتھ دینے کے لیے؟ نئی گاڑی بھی لیتا ہے نا انسان تو ہاتھ سیٹ ہونے میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 دماغ ایک جگہ جمع ہو؟ پہلے سالوں زندگی گزاری جاتی تھی تب کہیں بات طلاق کی آتی تھی. اب تو دن مہینے بھی چھوڑیے، اب تو دن 15 دن ہوئے شادی کو، ہمارا مزاج نہیں ملا، ہم نے طلاق لے لی. ہماری بیٹی کے ساتھ پریشانی ہو رہی تھی، ہم نے مولانا طلاق دلوا دی. یعنی طلاق کو ایسا کھیل اور مذاق بنایا ہوا ہے. آج کتنی لڑکیاں ایسی بیٹھی کہ جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے، یہ طلاق یافتہ سے کون کرے گا؟ معاشرے میں جو بھی فحاشی پھیل رہی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے، ذمہ دار والدین بھی شمار ہوں گے. اب یہ جوان بیٹی جو آ کے گھر کے اندر بیٹھ گئی، اس کی جو اللہ نے خواہشات رکھی ہے، کیا مرد کے اندر خواہشات ہوتی ہے اور عورت کے اندر نہیں ہوتی؟ یہ جو 1 مہینہ 15 دن ایک مرد کے ساتھ رہ کے آگے، دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان پھل ہی نہ کھائے، لیکن ایک دفعہ جب اس نے پھل کھا لینا اس کو ذائقہ آ گیا. جب پھل نہیں کھایا تھا پوری پیٹی گزر جائے نا، کبھی پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں تھی، دیکھتا بھی نہیں تھا. لیکن جب ایک مرتبہ پھل کھا لیا، اب وہ سامنے سے پھل پیٹی بھی گزرے گی نا تو خوشبو سے بھی اس کا دل چاہے گا کہ میں یہ پھل کھاؤں. ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ جو طلاق دلوا دیتے ہیں، دیکھیں ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، ساری زندگی بیٹھی رہے گی، وہ پھر ہی برداشت کر لے گی. لیکن ایک مرد کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ گزار لیا، اب اس کو آپ طلاق دلوا کے بیٹھا دیتے. اب ساری زندگی وہ کس طرح سے گزارے گی؟ اگر اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھا تب بھی گناہ ماں باپ ہو جائے گا کہ زبردستی طلاق کروائی، اور اگر وہ بھٹک گئی تو اس فیل کا گناہ بھی ماں باپ کو ملے گا. تو حضرت ایوب کی زوجہ نے ساری زندگی ساتھ دیا، آخر وقت تک ساتھ دیا. اب دیکھیں شیطان کیسا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مولانا پٹری سے اتر گئے اور نہ جانے کہاں پہنچ گئے. نہیں، پٹری سے نہیں اترا. سب کچھ کرنے کے بعد میں آؤں گا وہیں پہ کہ جہاں بھی واقعہ چھوڑا تھا. حضرت ایوب کی زوجہ، شیطان طبیب کی صورت میں آیا. آنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کرتا ہوں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے تم سے کوئی جو ہے نا وہ فیس نہیں چاہیے. بس جب یہ صحیح ہو جائیں اور کوئی آئے نا کہ کیا ہوا، کیسے علاج ہوا، تو کہنا کہ فلاں نے ٹھیک کیا ہے. اب وہ بیچاری اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، وہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر صحیح ہو جائے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات تھی. شیطان نے کہا، اس نے کہا صحیح. جا کے حضرت ایوب کو بتایا کہ فلاں طبیب ملا تھا، اس نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر کو میں ٹھیک کر دوں گا، بس جب ٹھیک ہو جائے نا تو یہ کہنا کہ اس آدمی نے میرے شوہر کو ٹھیک کیا ہے. حضرت ایوب نے کہا کہ وہ شیطان تھا جو تجھے بہکا گیا. اس لیے کہ صحت دینا، مریض کرنا، موت دینا، زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اس نے ہی تجھے بہکایا. اور حضرت ایوب چونکہ نبی خدا تھے، ہر آدمی کا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ایک عام آدمی ایک گناہ کرے اس پہ سزا اس کو جو ملے گی، لیکن ایک عالم کرے وہی گناہ کو سزا زیادہ ملے گی. تم عالم ہو، عالم سے بڑھ کے مجتہد وہ گناہ کرے اس کو سزا اور زیادہ ملے گی، تم تو اس سے زیادہ جاننے والے تھے. جیسے جیسے تقوی کے سٹینڈرڈ بڑھے گا، ثواب اور عذاب بھی بڑھے گا. تو وہ تو نبی خدا تھے. تو ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے اتنا ناراض ہوئے اور منت مانی کہ خدا جب مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 تازیانے ماروں گا. اللہ نے جب ٹھیک کر دیا تو حضرت ایوب چونکہ عہد کر چکے تھے، قسم کھا چکے تھے. اب حضرت ایوب کو ترس آیا کہ اتنی خدمت کی، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو اس بیوی نے میری خدمت کی، اور اب جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں اسے 100 تازیانے ماروں. لیکن چونکہ عہد کر چکے ہیں، قسم کھا چکے ہیں، اب تو وعدہ پورا کرنا ہے. دیکھو جب اللہ کے لیے کام کرو گے نا، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. سورہ طلاق کی آیت ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس آیت کو ذہن میں رکھیں. حضرت ایوب کا قصہ سنیں کہ جب یہ منت، یہ قسم کھائی کہ میں ٹھیک ہو گئے تو بیوی کو 100 تازیانے لگاؤں گا، اور جب صحیح ہو گئے اب ہمت نہیں ہو رہی کہ کس طرح سے 100 تازیانے اپنی زوجہ کو لگائیں. سورہ طٰہٰ کے اندر پروردگار عالم نے اس واقعے کو نقل کیا اور حضرت یعقوب کو کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَنْخَسْ. اے ایوب گندم کے خوشے لو،
دیکھیں تازیانہ زور سے لگتا ہے. گندم کی کبھی بالی دیکھیے، یہ گندم جس طرح اگتا ہے کتنی باریک باریک بالیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے لیے یعقوب نے سب مصیبتیں برداشت کی، لیکن جو ہے وہ منت مانی کے زوجہ کو 100 تازیانے ماروں گا. اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے نبی کی کیسی خدمت کی ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ 100 تازیانے لگے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یعقوب نے اللہ پہ اعتماد کیا، ان کی زوجہ نے نبی کی خدمت کی. وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ نے نکلنے کا راستہ خود بخود بنا دیا. اور ایوب کے اوپر وحی کی کہ خذ بیدک ضغثا، اے یعقوب گندم کی بالیاں لو اور اس سے جو ہے اپنی بیوی کو مارو. وَلَا تَنْحَثْ، اور اپنی قسم نہیں توڑو. جو تم نے قسم کھائی ہے قسم پوری ہو جائے گی. تو حضرت ایوب نے 100 بالیاں لی، گندم کی 100 بالیاں، ان کو جھاڑو کی طرح بنایا اور ایک مرتبہ ہمارا 100 کا عدد پورا ہو گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اس طرح شیطان بہکاتا ہے کہ دیکھا آپ نے حضرت ایوب کی زوجہ کو بہکایا، اور پروردگار عالم نے حضرت ایوب کو بیماری مبتلا کیا، اولاد چلی گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہر دفعہ اجر و ثواب بڑھتا رہا. یہاں تک کہ اتنے شدید مرض مبتلا ہو گئے کہ جب سب نے چھوڑ دیا تب بھی ایک مرتبہ ایوب نے یہ شکایت کی کہ پروردگار میں تو تیرا نبی ہوں، مجھے اتنے مصائب میں مبتلا کیا. نہیں، جتنا مصائب بڑھ رہے تھے اتنا ہی ان کا شکر پروردگار بڑھ رہا تھا. تو اللہ نے اس کو اتنا اجر دیا کہ دوبارہ صحیح کیا اور دوبارہ اسی طرح مال و دولت ان کے پاس آ گئی. تو یہ واقعہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ کبھی شیطان کی طرف سے پلاننگ شدہ پریشانی سے پریشان نہیں. خدا کی طرف سے اگر کوئی پریشانی بھی آ رہی ہے، مصیبت بھی آ رہی ہے، ہمیشہ حمد و ثنا کرو، ہمیشہ خدا کی اطاعت میں سرگرم رہو. اگر پریشانی ہے ختم ہو جائے گی، اگر مصیبت ہے ٹل جائے گی، لیکن اللہ سے کبھی بدگمان نہیں. اللہ کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا کہ پروردگارا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھی کو کیوں ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال کربلا، کہ کربلا کے میدان میں پنجتن کا آخری رکن جو ہے وہ تہتے قتل کر دیا گیا. لیکن کبھی بھی اہل بیت نے خدا کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ پروردگارا تیرے نبی کا بیٹا تھا اور اس طرح سے قتل ہو گیا، پروردگارا شبیہ پیغمبر قتل ہو گئے، پروردگارا قاسم کا بیٹا شہید ہو گیا. یعنی کبھی بھی اہل بیت کی زبان سے آپ شکوہ نہیں سنیں گے کہ شکوہ کیا ہو. کربلا کی عورتوں کا جہاد ایک طرف، لیکن مردوں کا تو کامی جہاد کرنا ہے. اگر عباس نے تلوار چلائی، علی اکبر شہید ہو گئے، تو مردوں کو تو کامی ہے قتل کرنا، قتل ہو جانا. لیکن کربلا کے میدان میں خواتین کا بھی تو جہاد کم نہیں ہے. خواتین میں بھی اگر زینب و کلثوم کوئی کام کرے تو پھر بھی اتنا تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو علی کی بیٹی ہے نا. ان کی رگوں میں تو فاطمہ کا، ان کی تو جسم کا گوشت ہے فاطمہ کے دودھ کا نتیجہ ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے. لیکن در اہل بیت کی خصوصیت یہ کہ جو در اہل بیت پر آ جائے نا، وہ چاہے اہل بیت کے گھر کا نہیں بھی ہو، لیکن وہ اہل بیت جیسا ہو جاتا ہے، اہل بیت نما بن جاتا ہے. کل چھوٹی بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑے گئے. مادر علی اصغر جناب رباب خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن اہل بیت کی نسل سے نہیں ہے. زینب و کلثوم کی طرح علی و فاطمہ کی اولاد نہیں ہے. لیکن کربلا کے میدان میں کس طرح سے اپنی قربانی پیش کی. یہ بی بی اتنی خوش نصیب ہے، کائنات کی خوش قسمت ترین کوئی خاتون ہے تو وہ رباب ہے. مدینے سے جب یہ کاروان نکلا تو کائنات کی ایک خوش قسمت ترین خاتون جو تھی وہ رباب تھی. اس لیے کہ اگر عورت کو بہترین سسرال مل جائے نا، اسٹیٹس والا، تو وہ کہتی ہے کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں. تو جب مدینے میں کوئی رباب سے پوچھتا ہوگا نا تم کس خاندان کی بہو ہو، تو رباب کہتی ہوں گی کہ میں محمد کی بہو ہوں، میں خاندان رسالت کی بہو ہوں. عورت اور اس وقت خوش ہو جاتی ہے
کہ جب اس کو شوہر کوئی مل جائے ایسا کہ جس میں کوئی خاص خصوصیت ہو. جب رباب سے کوئی پوچھتا ہوگا تم کس کی زوجہ ہو تو رباب کیا کہتی ہوں گی؟ میں جوانان جنت کے سردار کی زوجہ ہوں، میرا شوہر حسین ہے. عورت اور بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ جب وہ صاحب اولاد ہو جائے. اولاد میں اگر بیٹا ہو جائے تو عورت اور بھی خوش ہو جاتی ہے. اللہ نے رباب کو یہ بھی نعمت عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی کہ شوہر اتنا چاہتا ہے اس بیٹی کو کہ جب تک سینے پہ نہ سلائے بیٹی بھی نہیں سوتی اور حسین کو بھی سکون نہیں ملتا. بیٹا ایسا علی اصغر، لیکن کربلا کے میدان سے جب یہ بیوی چلی ہے نا تو جو مدینے سے چلی تھی خوش قسمت ترین خاتون تھی، کربلا کے میدان سے چلی ہے تو بدقسمت ترین خاتون تھی. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں اس بیوی کا سہاگ بھی اجڑ گیا، اس بیوی کی کوکھ بھی اجڑ گئی. ایک بیٹی بچی تھی شام کے زندان میں، وہ بھی دنیا سے چلی گئی. کتنی مظلوم ہے یہ بیوی کتنی مظلوم ہے. لیکن کربلا کے میدان سے جاتے مدینے پہنچنے تک آپ کبھی دیکھیں رباب نے شکایت کی پروردگارہ تو نے میرا شوہر مجھ سے لے لیا، پروردگارہ تو نے میرا بیٹا علی اصغر مجھ سے لے لیا، پروردگارہ تو نے میری بیٹی مجھ سے لے لی. کبھی بھی آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ رباب نے شکایت کی. ہمیشہ ہر امتحان پہ رباب نے یہی کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو میں اس قابل تو سمجھا. جب شب عاشورہ آئی ہے نا علماء یہی تو پڑھتے ہیں نا، رباب اس بات میں پریشان تھی کہ جب سب قربانی اپنی پیش کریں گے تو میرا تو بیٹا گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چلتا، میں کیا فرزند رسول پہ قربان کروں گی. روز قیامت جب سب فاطمہ زہرا کو اپنی قربانی پیش کریں گی، ہائے رباب تڑپ کے رہ جائے گی. لیکن کربلا کے میدان میں علی اصغر کی قربانی دے کے رباب اس مرحلے پہ بھی سرخرو ہو گئی. لیکن رباب پیغام دے رہی کہ دیکھو جب اہل بیت سے محبت کرو نا، نعمت چھن جانے کے بعد کبھی تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں آنا چاہیے. کربلا کے میدان سے جب 11 محرم کو کاروان نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ ساری بیبیاں آئیں حسین کے لاشے پہ ماتم کر رہی ہیں. کوئی علی اکبر کے لاشے پہ ماتم کر رہے ہیں، کوئی عباس کے لاشے پہ ماتم کر رہا ہے. عمر سعد کا حکم آیا کہ ایک مرتبہ ان بیبیوں کو جلدی سوار کرو، کوفہ لے کے جانا ہے ابن زیاد کے پاس. لیکن عمر سعد نے دیکھا کہ کاروان آگے نہیں بڑھ رہا. پوچھا کیوں نہیں چل رہا کاروان؟ کہا ایک بی بی ہے حسین کی لاشے پہ بیٹھی ہے اور وہ کسی بھی طرح حسین کا لاشا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو یہی کہہ رہی ہے مجھے حسین کے لاشے پہ چھوڑ دو، ساری زندگی مظلوم کی قبر کی مجاوری کروں گی. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے اگر یہ سوار نہ ہو نا اسے تازیانے مارو اور سوار کر دو. ارے علی کی بیٹی زینب نے جیسے یہ سنا ایک مرتبہ آئی ہے اور آنے کے بعد کہا ہے بھابی ارے اگر آپ سوار نہیں ہوگی نا یہ آپ کو تازیانے ماریں گی. اے بھاوا ارے زینب میں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنی بیبیوں کو پٹتا دیکھیں. ایک مرتبہ رباب ہے نا اہل بیت کا کتنا احترام کرتی ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا وہ بیبی میں نہیں جاؤں گی. بس جب زینب نے کہا نا اے میری بھاوا سوار ہو جائیے، ایک مرتبہ حکم علی کی بیٹی کا پاتے ہی نا رباب کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین کے بے سر کے لاشے کو دیکھا جس میں کوئی لباس بھی نہ تھا. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا. زینب کہتی ہے رباب نے کچھ کہا لیکن میں سن نہ پائی اور یہ راز زینب کے پر نہ کھل پایا. یہ کربلا سے کوفہ گیا، کاروان کوفے سے شام گیا. راستے میں بھی جہاں بھی دھوپ ملتی تھی نا رباب وہیں بیٹھتی تھی، کبھی سائے میں نہ بیٹھتی تھی. جب مدینے پہنچی ہے نا رہائی مل گئی ہے تب بھی زینب نے دیکھا سارا خاندان اپنے گھر کے حجروں میں بیٹھتا ہے لیکن رباب صاحب خانہ میں بیٹھتی ہے. ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی. شہزادی زینب نے سید سجاد سے کہا اے بیٹا اپنی ماں کو حجرے کے اندر لے کے آ جاؤ، ایسا نہ ہو ارے رباب کو کچھ ہو جائے. سید سجاد آئے، آنے کے بعد کہا اے مادر گرامی ارے حجرے کے اندر آ جائیے، بارش اتنی شدید ہے کہیں آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے. رباب نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا یہ بتاؤ امام بن کے حکم دے رہے ہو یا بیٹا بن کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ ہائے سید سجاد سمجھ گئے. ایک مرتبہ دل پہ پتھر رکھا اور کہا اے مادر گرامی امام بن کے حکم دے رہا ہوں، بس یہ سن رہا تھا. رباب ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، وہ راز جو زینب کے لیے اب تک نہ کھلا تھا آج وہ راز کھلنے کے وقت آ گیا.
رباب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگارا ارے رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے، کربلا میں فرزند رسول کا راجا میں گوروں کا فن نہیں کرتا۔ رباب نے وعدہ کیا تھا ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھے گی، آج دوسرے امام کے کہنے سے رباب سائے میں جا رہی ہے، ہاتھ نیچے نہ آیا، ارے قدم ڈگمگائے، سید سجاد کی آواز سنی، اے بی بی اماں ارے دوڑ کے آنا، میری ماں رباب اس دنیا میں نہ رہی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرمائے پروردگارہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت نصیب فرما، پالنے والے جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی سائے کو ان کی بچوں پہ قائم و دائم فرما، پالنے والے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں پروردگارہ ان کو دشمنان اہل بیت کے شر سے اپنی حفظ و امان نصیب فرما، پالنے والے ان والدینوں کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، پالنے والے تجھے مصائب اہل بیت کا واسطہ، جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں کربلا والوں کے صدقے میں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، پالنے والے اس ماہ محرم کو اس عزاداری کو ہماری زندگی کی آخری عزاداری نہ قرار دے، پروردگار جب تک زندہ رہے پروردگار اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ صحیح ہمیں در حسین کی زیارت نصیب فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں پہ فرش عزا بچھایا جا رہا ہے، جہاں جہاں پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں پروردگار اس فرش عزا کی اس عزاداری کی اور بانیان کی حفاظت فرما، پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، جب امام کا ظہور ہم ان کے انصار عوام میں شامل فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حبیب علی، علاء الدین، حسن علی، کرم علی، کلثوم بانو، نور محمد، شائستہ مریم، محسن علی، آصف عباس، حسن علی، عارف عباس، حسن علی، حاضرین کے تمام مرحومین علماء کرام مراج کرام اور جو بھی جہاں جہاں بھی شیعان علی ہونے کے راتے شہید کیے گئے ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین۔